السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے تمامی احباب خیریت سے ہوں گے۔ محترم حضرات، آج ہم قربانی کے بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص اور بہت ہی ضروری مسائل لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کے وقت میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ انہیں ہزار بار بھی بتا دو تب بھی عوام ان کو یاد نہیں رکھ پاتی، بلکہ جب بھی عید کا موقع آتا ہے تبھی ان مسائل کو پھر سے وہ اپنے اپنے اماموں سے معلوم کرتے ہیں۔ تو جو مسائل میں آج بتانے والا ہوں یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے متعلق ہر سال عوام پوچھتی ہے۔ جیسے کہ ایک مسئلہ درپیش آیا کہ حضرت ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں، تو کیا ہم پہلی قربانی اپنے والد صاحب کے نام سے کر لیں جو کہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، وہ رخصت ہو چکے ہیں؟ کیونکہ عورتوں نے یہ کہہ رکھا ہے، اپنے اپنے گھروں میں یہ عورتیں تلقین کر دیتی ہیں کہ اگر جب بھی تم پہلی قربانی کرو تو سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے نام سے کرنا، پھر اپنے نام سے کرنا، پھر بیوی کے نام سے کرنا، پھر اسی طرح سلسلہ و سلسلہ قربانی کرتے رہنا۔ میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ یہ بالکل ہے ہی نہیں۔ قربانی تو ہر اس انسان پر واجب ہوتی ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس کا مال، جس کے پاس جتنا دولت پیسہ ہے، وہ نصاب کو اگر پہنچ رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اب جو انسان دنیا سے رخصت ہو چکا، چاہے وہ والد صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، ظاہر سی بات ہے جب دنیا اس کے جسم سے روح نکل گئی تو اس سے شریعت کے سارے احکامات ختم ہو چکے۔ اب اس پر نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ قربانی واجب۔ اب لہذا اس پر قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے نام سے قربانی کر رہے ہیں تو قربانی تو ہوگی وہ، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صرف انہی کے نام سے کریں اور اپنے نام سے نہ کریں۔ اگر آپ ان کے نام سے کر کے اپنے نام سے نہیں کر رہے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، گناہگار ہونے کی وجہ یہ ہے چونکہ واجب آپ پر تھی اور آپ کر نہیں رہے ہیں، تو چونکہ آپ نے واجب کو چھوڑا اور واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ گناہگار ہوں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی حصہ ڈالیں اور اپنا بھی حصہ ڈال لیں، تو چونکہ آپ کی طرف سے بھی ادا ہو گئی قربانی، جو آپ پر واجب تھی وہ واجب کے ترک کرنے والے آپ نہیں بنے، اور جو مرحوم ہیں ان کے نام سے بھی حصہ ڈال رہے ہیں تو ان کو ثواب پہنچ جائے اس قربانی کا اور آپ کے نام کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہ صاحب اس سال آپ نے اپنے نام سے کر لیا، اگلے سال کو بیٹے کے، پھر بیوی کے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کا مال نصاب کو پہنچے گا تب آپ پر قربانی واجب۔ اگر آپ ہر سال صاحب نصاب رہے، ہر سال آپ کا مال نصاب کو پہنچتا رہا تو ہر سال آپ پر قربانی واجب رہے گی۔ ہاں، اگر آپ اپنی بیوی یا بیٹوں کے نام سے کر رہے ہیں تو ان کے لیے الگ سے حصہ لینا پڑے گا۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو بہت زیادہ عوام کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے بال ناخن نہیں کٹوائے جب تک کہ وہ قربانی نہیں کرا لے۔ آج کل اس مسئلے کو عوام بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم سمجھنے لگی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ عید کی 1 تاریخ سے لے کر کے قربانی کرنے تک بال نہ کٹوانا، ناخن نہیں کتروانا، یہ سب مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اچھا کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے قربانی کرانے والا تو کوئی گناہگار نہیں ہے، وہ کسی بھی گناہ میں شامل ہونے والا نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر ایسا کر لیتا تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں، تو اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ بہت زیادہ عوام کے اندر یہ رہتا ہے کہ جو انسان اپنے نام سے قربانی کر رہا ہے تو وہ کرتا کیا ہے کہ وہ کچھ کھاتا ہی نہیں، اور ان کے ذہنوں میں عورتوں نے یہ بیٹھا رکھا ہے کہ آپ کا آج روزہ ہے، آپ روزے سے ہیں، آپ جو ہے قربانی جب تک نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں کھا سکتے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے نام سے قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے کہ صاحب اس پر فرض ہو گیا یا واجب ہو گیا کہ اس نے روزہ رکھے۔ ارے بھائی، عید کے دن کا روزہ رکھنا تو حرام ہے، تو جب عید کے دن کا روزہ رکھنا ہی حرام ہے تو پھر اس دن آپ کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس دن ایک مستحب عمل ہے کہ آپ سب سے پہلے قربانی گوشت کھائیں گے تو اچھا ہے۔ اگر آپ پہلے سے صبح سے کچھ کھا پی لیتے ہیں تو کچھ بھی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس یہی حکم ہے کہ آپ اگر سب سے پہلے کھائیں تو قربانی گوشت کھا لیں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اچھا عمل ہے، بس اتنا ہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔
تو بہرحال ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اگر آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور ہم یا تو کمنٹ میں ہی جواب دے دیں گے یا پھر ویڈیو بنا کر آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو شیئر کریے گا، نئے ہوں جو چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔